وما ارسلنک الا رحمت للعالمین، آپ کی رحمت تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے ہمیشہ تک ہے۔ مومنوں کے لیے آپ رؤوف الرحیم، کافر بھی آپ کی رحمت سے محروم نہیں۔ دشمنوں کے لیے بھی کبھی آپ نے بدی سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ جس کی محبت و اطاعت کو اللہ نے اپنی محبت اور اطاعت کہا، اور وہ جس کی محبت و تکریم کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اور وہ جس کی برتری کو دوسرے مذاہب کے لوگوں نے، مغرب کے لوگوں نے بھی تسلیم کیا۔ جارج برنارڈ شاء کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں کہ اگر آج کی ماڈرن ترین دنیا میں بھی وہ آ جائیں، آج کے جدید دنیا میں بھی ان کو اقتدار دے دیا جائے، تو دنیا اپنی مشکلات کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور بامراد ہو جائے گی۔ آج اسی پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مغرب کے کچھ لوگوں نے گستاخی کی۔ ہم نے آج کا یہ پروگرام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ جن کے لبوں پر اعتماد کا نام قرآن ہے، آج جب کروڑوں مسلمان، اربوں مسلمان، ان کی فیلنگز ہرٹ ہوئیں ایک ایسی ویڈیو کی وجہ سے جو مغرب کے اس ذہن نے بنائی جو اپنے آپ کو سیکولر لبرل کہتا ہے، تو ہم نہ صرف پورے پاکستان میں آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہالیڈے منا کے، بلکہ آج اس پروگرام کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ آج کے اس اہم ترین پروگرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، توہین رسالت کے حوالے سے ہمارا رد عمل کیا ہو، کیا وہ نبی پاک جس نے ہمیشہ پیس کی تعلیم دی، کیا ہم ان کے رستے پہ چلتے ہوئے اپنے ہی املاک پرتشدد پروٹیسٹ کے ذریعے دنیا کو دکھا سکتے ہیں، یا ان کی سیرت عمل کرتے ہوئے ہمارا پروٹیسٹ کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا؟ ان تمام سوالات کو آج ہمارے ساتھ جو ہستی، جو شخصیت موجود ہے جواب دیں گے۔ وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں عالم اسلام کی اہم ترین شخصیت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس اہم ترین، اس نازک موقع پر جب پاکستانی مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان اس بڑے کرب سے گزر رہے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دفعہ پھر کسی بیکورڈ معاشرے نے نہیں، کسی پسماندہ معاشرے نے نہیں، بلکہ کسی ایک ماڈرن معاشرے نے، جس کو ہم ویسٹ کہتے ہیں، پروگریسو معاشرہ، ایک لبرل معاشرہ، انہوں نے توہین کی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اٹیمپٹ جو ہے، یہ اٹیمپٹ کوئی ایک اسٹریٹجیکل اٹیمپٹ ہے کہ مسلمان بچوں کو یا مسلمانوں کو بے حس کر دیا جائے اس سینکٹٹی کے حوالے سے، اس احترام کے حوالے سے جو بہت زیادہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے مسلمانوں کے ہاں؟ کامران شاہد صاحب، جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بڑا ریلیونٹ ہے، اور میرا جواب 100% آپ کے سوال کے سبسٹنس کی حمایت میں ہے۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، یہ اسٹریٹجک اٹیمپٹ ہے اور پری پلانڈ ہے، اور اس کے پیچھے ایک خاص ذہنیت کار فرما ہے۔ چونکہ اس قسم کی شر انگیز اور فتنہ پرور اور توہین آمیز فلمیں بنانا، کارٹون بنانا، آرٹیکلز لکھنا، اور اس طرح کے اقدامات میں ایک تسلسل ہے جو آپ کو معلوم ہے پچھلے 8-10 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اور اس شرانگیز فلم کے بنانے کے فوری بعد فالو اپ کے طور پہ آپ دیکھیں کہ فرانس نے ان کا جو میگزین ہے، اور غالباً پہلا شمارہ ہی چھپا ہے اس کا بدھ کے دن، کل، اس نے اس کا فالو اپ کرتے ہوئے شارلی ہیبڈو، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر انتہائی شر انگیز اور اہانت آمیز کارٹون بنائے ہیں، اور جتنی توہین کی ہے میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں صرف اس کو مینشن ہی کر سکوں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ امریکہ میں یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے باقاعدہ کل کہ یہ جو اقدامات اور کوششیں ہو رہی ہیں کہ یو این او میں ڈیفیمیشن آف ریلیجنز کو ممنوع قرار دینے کے لیے کوئی قانون بنایا جائے، اور مسلمان نیشنز اس کے لیے اٹیمپٹ کر رہی ہیں، تو کہا گیا کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ فریڈم آف سپیچ کے اگینسٹ ہوگا۔ یعنی علی الرغم ایک تسلسل کے ساتھ افراد ایسی چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں، ادارے اور گورنمنٹس ان کو تحفظ دیتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو مسلمانوں کو، اگلی نسلوں کو، ان کے ایمان کو، ان کے جذبات ایمانی کو بے حس کرنے کی سازش بھی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ایسا کرنے والوں کی طرف سے امن عالم کے خلاف سازش ہے۔ یہ پرامن انسانیت کو، مسلمانوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلنے کی بھی سازش ہے۔
ڈاکٹر صاحب یہ دو چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک ذاتی فیل ہے کہ ایک پروڈیوسر ہے اس نے اس طرح کی حرکت کی, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مذہبی فیل ہو, کسی مشن نے یا کسی یہودی تنظیم نے اس کو اسپانسر کیا ہو. لیکن آپ کیونکہ باہر سے چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ہیں باراک اوباما جی کہتے ہیں کہ جی کنڈیم کرتے ہیں اس بات کو, لیکن وہ اس کو روکنے کے لیے کوئی ایسی یوٹیوب پہ یا کسی معذرت خانہ رویہ بھی اختیار نہیں کرتا, آپ کو کیا لگتا ہے حکومتیں انوالو ہیں اس کے اندر ویسٹ کی, یا یہ کوئی مشنری اپروچ ہے, یہ کوئی ذاتی اپروچ ہے, یہ سازش اگر ہے تو کس لیول پہ ہے آپ کے نزدیک؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کسی گورنمنٹ کے یا کسی خاص مذہب سے تعلق رکھنے والی لابی آرگنائزیشن کے ملوث ہونے کے ڈائریکٹ ایویڈنس نہ ہو, اس وقت تک یہ کمنٹ تو نہیں کیا جا سکتا. ایسی بات نہیں. البتہ اتنا لگتا یہ ہے کہ کچھ جنونی لوگ ہر دور میں ہر مذہب میں ہوتے ہیں, اور یہ طبقہ اس طرح کی فلمیں بنانے والا, جیسے ڈنمارک میں واقعات ہوئے, فرانس میں ہوئے, امریکہ سے یہ فلم بنائی گئی, یہ بنیادی طور پہ مذہب دشمن عناصر ہیں, اور یہ ایکسٹریم سیکولرسٹ ہیں, اور ایکسٹریم سیکولیرٹی کی شکل میں یہ ایکسٹریم ریلیجیوسٹی کو کریٹ کرتے ہیں, اور مسلمانوں کے مذہب پر, ان کے دین پر حملے کرتے ہیں, اور ایک امن عالم کو آگ لگاتے ہیں. یہ افراد, اگر کوئی اس کے ساتھ مشن یا کوئی لابی ملوث ہے تو جو کہ پس پردہ ہوگی, سو میں اس پر کمنٹ نہیں کر سکتا جب تک ایویڈنس نہ ہو. مگر اتنا ضرور ہے کہ جب پوری دنیا میں 1.5 ارب مسلمان سراپا احتجاج ہیں اور وہ اس کو مسترد کر رہے ہیں, اور پوری دنیا کے اندر اس کا ایک احتجاج 1.5 ارب انسانوں کا ہو رہا ہے, تو حکومتیں, مغربی دنیا کی حکومتیں اس کا نوٹس لینے کو تیار نہیں, اور محض فریڈم آف سپیچ کا عنوان دے کر اس کے خلاف اس کو روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھانے کو بھی تیار نہیں. تو اس طرح بالواسطہ حکومتوں کی خاموشی اور اس کو نہ روکنے کی کاوش, یہ جو ہے یہ بالواسطہ ایسے اقدامات کی ممد اور معاون ثابت ہو جاتی. ڈاکٹر صاحب یہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے, آزادی اظہار رائے, آپ سمجھتے ہیں مغرب میں اس کا جو استعمال ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اسلام کے خلاف ہو رہا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر مذہب سے بلند ہو کر جو ایتھیسٹ ہیں یا جو سیکولر ہیں, جو لادین ہیں, وہ ہر مذہب سے الگ ہو کر ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے جو کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے, وہ جو صرف پروموشن ہے کہ لادینیت پھیلے, مذاہب کا مذاق اڑایا جائے, وہی بے راہ روی پھیلے جو ان کا ذہن کی اختراع ہے, وہ ان مذہبی ممالک میں بھی جائے جہاں پر لادینیت نہیں ہے. تو ایک ایسے کلچر کو پن اپ یعنی کہ فروغ دیا جائے جو کہ لادینیت پر مبنی ہے, جو سیکولر اپروچ مبنی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ اس طرح کی ایک اٹیمپٹ ہے؟ میرے نزدیک یہ دونوں طرح کی اٹیمپٹس ہیں. جس کا ذکر آپ نے ابھی کیا, دوسرے نمبر پہ یہ اٹیمپٹ بھی ہے کہ ایکسٹریم سیکولر لوگ ہر معاشرے میں موجود ہیں جو مذہب دشمن ہیں, جو پوری ہیومن سوسائٹی کو جو فری آف ریلیجن بنانا چاہتے ہیں. بنیادی طور پہ ان کے دل و دماغ میں مذہب کے خلاف ایک نفرت بری ہوئی ہے, اور پھر مذہب چونکہ باقی مذاہب, دوسرا اس کے ساتھ المیہ یہ ہے, باقی مذاہب سکڑ رہے ہیں. اسلام ادیان عالم میں واحد ایک ایسا دین و مذہب ہے جو ایکسپینڈ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ لوگوں کی طرف رغبت بڑھ رہی ہے, اور پھر آگے اس کی نسلیں فروغ پا رہی ہیں. لہذا وہ مذہب دشمن عناصر جو ٹوٹلی سوسائٹی کو سیکولرائز کرنا چاہتے ہیں, یہ اینگل بھی ہے, اور اس لیے وہ مذاہب پر حملہ کرتے ہوئے تو سب سے پہلے فرنٹ پر انہیں اسلام چونکہ ایکسپینڈنگ ریلیجن ہے وہ نظر آتا ہے, تو اس کو وہ اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں. اور دوسرا عنصر بھی ہے کہ مغربی معاشرے میں ایسے جنونی انتہا پسند لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو خود ذہنی طور پہ ٹیرورسٹ ہیں, آئیڈیولوجیکل ایکسٹریمسٹ ہیں, ریڈیکلز ہیں, اور ان کی اپنی ایک دشمنی ہے اسلام کے خلاف, ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے. وہ اسے پروموٹ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً ایسے اقدامات اسلام اور امت مسلمہ پر حملہ کرنے کے کرتے رہتے ہیں, اور ایک بغض اور اناد جو دیرینہ ان کے ذہنوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف ہے, اس کو نکالتے رہتے ہیں. اور نمبر 3 اسی سے ریلیٹڈ 9/11 کے بعد سے اب تک 12 سال میں مغربی دنیا میں جو غلط پکچر پیش کی گئی ہے اسلام کی, اسامہ بن لادن کو ایک ہیرو بنا کر
اور اس کے نظریات کو، اس کی آئیڈیالوجی کو، یا طالبان کے جو پریکٹسز ہیں ان کو، یا بعض دہشت گرد تنظیموں کے غلط اقدامات کو نمونہ بنا کر اسے ایز اے ہول اسلام کا نمونہ بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ یہ ہولسم اور ٹوٹیلٹی ہے اسلام کی. تو اس کی وجہ سے بے دین بھی اور بے خبر عناصر بھی ان کا امیج یہ پیدا ہوا ہے کہ معاذ اللہ اسلام اس طرح کا باربیرک مذہب ہے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایسے خیالات ان کے ذہن میں. اور انہوں نے پھر 12 سال کے میڈیا کے پروپیگنڈا نے ایسے عناصر کے ذہنوں میں نفرت بھی بھری ہے. تینوں فیکٹر میرا خیال ہے وقتاً فوقتاً اپنا عمل دکھاتے ہیں، اور ان کو بدقسمتی یہ ہے کہ روکنے والا نہیں ہے. سب سے اہم سوال آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ پاکستان میں پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ پرتشدد پروٹیسٹ ہو رہا ہے. پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ پرتشدد پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. امریکہ کے سفیر کو قتل بھی کر دیا گیا، املاک کا نقصان بھی ہو رہا ہے، دوسروں کی بھی اپنی بھی. جن نبی وسلم کی ذات اقدس کی حرمت کے لیے یہ تمام مسلمان یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جس میں لوگوں کی جان و مال بھی محفوظ نظر نہیں آ رہی، تشدد ہو رہا ہے. وہ نبی وسلم جو ہے وہ تو اپنے اوپر جو کوڑا خاتون پھینکتی تھی ان کی تیمارداری کرتے تھے. اور طائف کے جو پہاڑ تھے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اتنی بدتمیزی کی ہے طائف کے لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پہاڑ جو ہے ان پہ گرا دوں، تو نبی وسلم نے جو ہے ان کو معاف کر دیا. تو جن نبی وسلم کی سیرت کے پیروکار مسلمان ہیں یا ہم ہیں، وہ تو تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. اگر ان پہ الزامات لگائے گئے، نعوذ باللہ ان کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا کفار نے، بچوں سے لے کے بوڑھے تک، لیکن ہم جو مسلمان ان کے فالوور ہیں، ہم تو کچھ اور ہی نہیں کر رہے ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں، جو اپنی ہی املاک کا نقصان کر رہے ہیں، لوگوں کو جان و مال سے کھیل رہے ہیں. آپ کے سوال کے جواب کو آپ کی اجازت سے میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا. جی. پہلی بات تو درست ہے کہ اسلام کبھی بھی وائلنس کا جواب وائلنس سے اجازت نہیں دیتا، ولگیرٹی کا جواب ولگیرٹی کی شکل میں اجازت نہیں دیتا، بدی کا جواب بدی کی صورت میں اجازت نہیں دیتا. املاک کو نقصان پہنچانا، قتل و غارت گری اور گراؤ جلاؤ، یہ کسی صورت میں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. مسلمانوں کو اور نوجوان نسلوں کو اس کا بھرپور پرزور احتجاج کرنا چاہیے اور جاری رکھنا چاہیے جب تک وہ بین الاقوامی قانون کی ترمیم کی جنگ جیت نہیں لیتے، مگر پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے، اور ایسے معاشروں کی طرح جو پرامن معاشرے کہلاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، قرآن اور سنت نبوی کی تعلیم بھی یہ ہے. یہ ایک اینگل ہے. مگر یہاں ایک دوسرا اینگل بھی ہے، وہ یہ کہ کامران صاحب اگر حکومتیں مؤثر اقدام نہیں اٹھائیں گی اور ایک دن کا یوم عشق رسول یا ایک دن کا برائے نام پروٹیسٹ ریکارڈ کروا کے چپ کر کے بیٹھ جائیں گی، تو پھر جب وہ انف جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے جب وہ انجام نہیں دے رہے ہوں گے تو پھر نوجوان یقیناً اپنی حدود کو پھلانگ کر جائیں گے. جب موب کے ہاتھ میں معاملہ آتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ فرسٹریٹ ہو کے وائلنس کی طرف جاتے ہیں، تشدد کی طرف جاتے ہیں. یہ جو دہشت گردی کا فروغ ہوا ہے، دیکھو میری زندگی دہشت گردی کے خلاف آئیڈیولوجیکل جنگ میں گزر رہی ہے. میں سب سے بڑے فرنٹ پر، تھیولوجیکل فرنٹ پر، آئیڈیولوجیکل فرنٹ پر، فلسافیکل فرنٹ پر میں جنگ لڑ رہا ہوں دہشت گردی، انتہا پسندی کے خلاف. اور شاید آپ معلوم ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلام کا جو ماڈریشن کا میسج، پیس کا میسج اور اس کی ٹالرنس کا میسج اور انٹرفیتھ ہارمنی کا میسج جس طرح ویسٹرن اور ایسٹرن ورلڈ میں پہنچا رہا ہوں، اس کی مثال شاید نہ ملے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم میرے جیسا شخص بھی اس وقت شیٹر ہو گیا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس لیے کہ صرف امن اور امن کا پیغام دیتے رہنے سے آپ نوجوانوں کے جذبات کی جو آگ بھڑک رہی ہے اس کو بجھا نہیں سکتے. جب تک وہ ریڈریس نہ ہو، ان کو اس کا اقدام، اس جتنا بڑا ظلم ہوا ہے، دیکھیے جب تک ظالم کو انجام پر نہ پہنچایا جائے اور شر انگیزی کے خاتمے کا اقدام نہ کیا جائے اور طاقتور ملک جو دنیا میں امن چاہتے ہیں وہ خود اٹھ کر اعتراف نہ کرے کہ ہاں زیادتی ہوئی ہے. آپ دیکھیے ابھی یہ اس ہفتے کی بات ہے، یہ جو یہ واقعہ ہوا ہے فرانس کی کورٹ نے، یہ جو گئے تھے پرنس ولیم اور اس کی وائف جی، اور وہاں کے فوٹوگرافرز نے ان کے پرسنل پرائیویٹ لائف کے فوٹو کھینچ لیے ٹاپ کپڑوں کے بغیر. وہ کورٹ میں گئے اور کورٹ نے 18 ستمبر کو مقدمہ درج 2 دن پہلے فیصلہ سنایا ہے فرینچ کورٹ نے، اور اس میں پریس اور میڈیا آزادی اظہار رائے کا پلی لے رہا تھا. یہ فریڈم آف سپیچ ہے، یہ پبلک انٹرسٹ کا میٹر ہے، ہمیں اختیار ہے، ہمارا حق ہے. اور وہ لے رہے تھے پلی رائٹ آف پرائیویسی کا.
कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रद्द कर दिया और राइट ऑफ प्राइवेसी को मुकदम करके उनको 10,000 पाउंड का एवरी सिंगल ब्रीच ऑफ इंजंक्शन के ऊपर सजा कर दी है। तो 2 दिन पहले अगर बरतानिया की एक होने वाली शहजादी की गलत तस्वीरें छपती हैं तो फ्रांस की कोर्ट उसको जुर्म करार देकर फ्रीडम ऑफ स्पीच के प्ली को रद्द कर देती है। तो उम्मत मुस्लिमा ये सोच पूछने पर मजबूर है और उसके पास पूछने का जवाब है कि एक शहजादी की अगर गलत तस्वीरें छपे तो अदालत फ्रीडम ऑफ स्पीच को रद्द करके उसकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करती है लॉ ऑफ प्राइवेसी के तहत। तो वो लॉ सारे प्राइवेसी के, लॉ ऑफ ऑनर, लॉ ऑफ डिग्निटी के, लॉ ऑफ रिलीजियस डिग्निटी के, लोगों के जज्बात इंजर होने से बचाने के, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत हुर्मत के मामले में ये कवानीन कहाँ चले जाते हैं? मगरबी अदालतें क्यों खामोश हो जाती हैं? ये सेकुलरिज्म का ढंडोरा पीटने वाली हुकूमतें क्यों चुप बैठी हैं? जब आप ये दोहरा किरदार दिखाएंगे, डबल स्टैंडर्ड दिखाएंगे, इस्लाम के लिए और होगा, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसूल और होगा, उम्मत मुस्लिमा के लिए और होगा और आपकी शहजादियों के लिए और होगा, तो नतीजतन उम्मत मुस्लिमा को आप खुद तशद्दुद की तरफ धकेलेंगे। मैं तशद्दुद की मजम्मत करता हूं, लेकिन सवाल पैदा होता है कि तशद्दुद की तरफ धकेल कौन रहा है? वायलेंस की तरफ और इंतहा पसंदी एक्सट्रीमिज्म की तरफ नौजवान नस्ल को धकेल कौन रहा है? नौजवान पुराने नौजवानों को इंतहा पसंद बनाया जा रहा है ताकि इल्जाम लगा करके इंतहा पसंद है फिर कार्रवाई की जाए। लिहाजा जहां वो पुरामन एहतजाज करना हक है और तशद्दुद से मना करता हूं, वहां हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि जुबानी तलकीन और नसीहत से आप तशद्दुद को रोक नहीं सकते। तशद्दुद को रोकने के लिए मौसर इक़दामात करने होंगे, अदरवाइज आप खुद इस दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और तशद्दुद के फरोग का सबब बनेंगे। मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर तो ये साजिश है तो अब सिर्फ पाकिस्तान में या सऊदी अरब में या चले मुस्लिम ममालिक में यूट्यूब को ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन मुसलमानों की एक कसीर तादाद, मुसलमान बच्चों की कसीर तादाद जो है वो मगरिब के ममालिक में रहती है, रिहाइश पजीर है, पढ़ रही है, सोसाइटी में उठ बैठ रही है, जहाँ पर यूट्यूब चल रही है और उस यूट्यूब के ऊपर ये काबिल एतराज़, काबिल मज़म्मत फिल्म मौजूद है। तो अगर तो ये साजिश है कि इमेच्योर माइंड्स जो हैं, आप भी जानते हैं, आप भी समझते हैं इस वीडियो की जो बेसिकली जो प्लानिंग की गई है, जिसके तहत बनाया गया है, ये जहाँ तक मेरे ही नाकिस राय है वो तो यही है कि लोगों को नबी सल्लम, ख़ासतौर पर मुसलमान बच्चों को जो पुख्ता ज़हन नहीं है, उनको नबी सल्लम की ज़ात के हवाले से जो है वो गलत फहमी मुब्तला किया जाए, नाउज़ुबिल्लाह। तो अब यूट्यूब पे मुसलमान ममालिक पे तो पाबंदी लग गई, लेकिन जो मगरिब में लाखों करोड़ों मुसलमान बस रहे हैं, उनके बच्चे तो यूट्यूब की एक्सेस में, उनकी एक्सेस में ये वीडियो है। तो आपके ख्याल में उसके असरात, आप खुद भी, आपके बच्चे भी यहाँ पर हैं, आप खुद यहाँ बाहर से चीज़ों को देख रहे हैं, आप लंदन भी ट्रैवल करते हैं, यूरोप में भी ट्रैवल करते हैं, कितने असरात मुसलमान बच्चों पे यूरोप में हो सकते हैं जो यूट्यूब के जरिए इस फिल्म को आज भी देख रहे हैं, क्योंकि हुकूमतों ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे मगरिब ने इस पर पाबंदी नहीं लगाई। यकीनन यूट्यूब और गूगल वगैरह पे ऐसी फिल्म का रहना वो मुसलमान नापुख्ता ज़हन के बच्चों के ऊपर बहुत बुरे असरात डाल सकता है। बच्चों को कोई रोक टोक नहीं होती, वालिदैन को खबर ही नहीं होती, वो सिर्फ सुनकर ही बाज़-औक़ात ऑन करके देखते हैं। और ये फिल्म इतनी घनावनी है, इतनी खबासत पर और कमीनगी पर और घटियापन पर और जलालत पर मबनी है कि इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और आज तक जितनी काविशें शर्अंगेज़ हुई हैं, इस फिल्म ने सारी हदों को तोड़ दिया है। अब यकीनन उन पर असरात होंगे, मगर यह कहना कि हम इसको इसलिए बैन नहीं करते कि इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हर्फ आएगा, यह बिल्कुल दजल और फरेब है। उन मुल्कों का, मगरबी हुकूमतों और मुल्कों का, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को बिल्कुल अपने यानी दोहरे मेयार के मुताबिक वेयर एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो यूज करते हैं। यहां मैं आपके सवाल के जवाब में इजाजत दें तो मैं चंद एक कोटेशंस दूंगा, रेफरेंस बैन अल-अक़वामी कानून के एतबार से दुनिया के मगरबी ममालिक की, कि वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाता है। यहां यूट्यूब पर तो पाबंदी नहीं लगाई जा रही, मगर 2003 में यूनान में एक कार्टून बुक छपी थी और उसका नाम रखा गया था द लाइफ ऑफ जीसस, और उसके अंदर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के लिए तौहीन आमेज कार्टून बनाए गए थे। लिहाजा 2003, मैं कोई पुराने 50-60 साल पहले के दौर की बात नहीं कर रहा हूं, इसी दिहाई के अंदर उन्होंने इसको मजहब के लिए इंसल्टिंग करार देकर
اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور مسیح مذہب کے لیے بلاسفیمس قرار دے کر اس پوری کی پوری بک کو بین کر دیا تھا. یہ انٹرنیشنل لا کی ہسٹری میں ریکارڈ ہے. وہاں فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ نہیں اٹھا. اسی طرح 2008 میں سویڈن میں ایک پوسٹر چھاپا گیا, اس میں بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی توہین آمیز اور اعتراض پر مبنی چھاپے گئے تھے کارٹونز, اور ان کے خلاف احتجاج ہوا اور میونسپلٹی نے وہ سارے پوسٹر ضبط کر کے اتروا دیے, اور یہ سوال نہیں اٹھا کہ یہ فریڈم آف سپیچ اور آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے. اب کامران صاحب ایک لیٹسٹ ریفرنس کوٹ کرنا چاہتا ہوں. پچھلے سال 8 ستمبر 2011 برطانیہ میں فونز فار یو فون, اس عنوان سے جو ایک موبائل فون سیل فون چلے, اس کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کے فیچرز اور بڑے قابل اعتراض کارٹون انہوں نے آگے پروپیگیٹ کیے. تو برطانیہ میں ایڈورٹائزنگ سٹینڈرڈز اتھارٹی ہے ایک یو کے کی, جو واچ ڈاگ کا کام کرتی ہے کہ جو کچھ ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے یہ حدود کے اندر ہے یا نہیں. اس کو 100 کالز صرف شکایات کی موصول ہوئی سویلینز کی طرف سے, صرف 100 شکایات کے اندراج پر انہوں نے فونز فار یو موبائل فون کو بین کر دیا, ٹوٹلی بین کر دیا گیا. آپ اندازہ کر لیں. اسی طرح 2005 میں سویڈن میں واقعہ ہوا اور اس کو بین کیا گیا. 1997 میں اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا تھا مذہب کے خلاف, نہ صرف بین کیا بلکہ 2 سال جیل کی سزا سنائی گئی. فروری 2006 میں جرمنی میں ایک واقعہ ہوا مذہبی توہین کا, چنانچہ اس کو بین کر دیا گیا اور 1 سال پریزن کی سزا سنائی گئی. سوال یہ ہے کہ ایسے واقعات میں 40-50 سال پہلے کے عرصے کے کوٹ نہیں کیے, میں نے اسی ڈیکیڈ کے کوٹ کیے ہیں. یہ وہ مغربی ملک ہیں جو جمہوریت کے, انسانی حقوق کے اور حق کے آزادی یا اظہار رائے کے علم بردار ہیں. یہ سزائیں دیتے رہے ہیں, بین کرتے رہے ہیں. اب مسلمانوں کے 1.5 ارب افراد کے احتجاج کے باوجود اس کو فریڈم آف سپیچ کے خلاف کہنا, اس کے بین کرنے کو, اس کا مطلب ہے مغربی دنیا دوہرے معیار کو اپنائے ہوئے ہے اور وہ قطعی طور پر ایک یکساں معیار عالم انسانیت کے لیے برقرار رکھنے کو تیار نہیں. اور میں ویسٹرن ورلڈ اور ان کی گورنمنٹس کو بڑی مخلصانہ طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اس اقدام کے ذریعے, سرد مہری کے ذریعے اور دوہرے سٹینڈرڈ کے ذریعے پرامن مسلمان امت کو کہیں انتہا پسندی کی طرف نہ دھکیل دیں. چونکہ آپ یہ اقدامات کر کے اور ایسی فلموں اور ایسے شر انگیز اقدامات کو تحفظ دے کر گویا آپ فاؤنڈیشن فراہم کر رہے ہیں دہشت گردوں کو, تاکہ مزید ریکروٹمنٹ ملے اور پرامن نوجوان فرسٹریٹ ہو کر آپ کے دورے معیار سے متنفر ہو کر انتہا پسندی کی طرف آسانی سے کود جائے. تو آپ گویا دہشت گردی کے خلاف جنگ کو خود ڈیفیٹ دینا چاہتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب سب سے اہم سوال جو اٹھ رہا ہے نا کہ آپ اور میں جو ہیں وہ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں, اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ آپ اور میں انڈیویجولز ہیں. آپ بھی کسی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, میں بھی کسی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ جو اتنی بڑی بڑی پاورفل اسٹیٹس ہیں, پاکستان کتنا اہم ہے امریکہ کے لیے, سعودی عرب کتنا اہم ہے امریکہ کے لیے, وہ تو انہوں نے تو ابھی تک امریکہ کے یا مغرب کے کسی ایک سفیر کو بلا کے اس سے پروٹیسٹ کرنے کی بھی جرت نہیں کی. تو ان کو آپ یہ میسج آپ پوری دنیا کو دے رہے ہیں, آپ اور میں بیٹھ کے اس پروگرام میں, لیکن جو بڑی بڑی کنٹریز ہیں مسلمانوں کی جن کا ایک ویٹیج ہے اور جن کے اس ویٹیج کی بیس پہ وہ پورے مغرب کو جو ہے وہ کم از کم علامتی طور پر تو ایک پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, وہ کہاں کیا ہے؟ سعودی عرب نے کہاں کیا ہے, پاکستان نے کہاں کیا ہے؟ سفیر تک بلانے کی جرت تو ہے نہیں کسی مسلم ملک کی, کسی بھی یورپ کے سفیر کو اس معاملے میں. آپ کی بات بجا ہے. میں یہ ایڈریس پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی کر رہا ہوں. محض ایک دن جمعہ کا دن یوم عشق رسول منا دینا یہ اتنے بڑے سنگین جرم کا مواخذہ نہیں ہے, یہ اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. کیا کرنا چاہیے پاکستانی گورنمنٹ کو؟ پاکستانی گورنمنٹ کو ان کے سفیروں کو بلانا چاہیے, فل فلیج ان کے سامنے اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. امت مسلموں کو UN میں جانا چاہیے اور UN میں جا کر وہاں بین الاقوامی قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ یہ اس جرم کو امن عالم کے خلاف سازش قرار دیا جائے, اس جرم کو پوری کمیونٹی کے خلاف جرم قرار دیا جائے, اس کو بین الاقوامی سطح پہ دہشت گردی کو فروغ دینے کی سازش ڈکلیئر کیا جائے اور اس کو ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ایک جرم قرار دیا جائے.
دیکھیے اس کو UNO کی سطح پہ بے شمار قوانین ہیں اور بے شمار انٹرنیشنل لا کی پروویژنز ہیں جن کو بنیاد انووک کر کے وہاں آواز اٹھانی چاہیے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس کے اپنے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر امریکہ سے بات کرنی چاہیے پاکستانی حکومت کو اور مسلمان حکومتوں کو کہ امریکن کانسٹیٹیوشن کی 8th امینڈمنٹ میں، امریکن کانسٹیٹیوشن کی 8ویں ترمیم میں، یہ امریکہ کے دستور کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں، وہ دستور کہتا ہے امریکہ اے پنشمنٹ must not by its severity be degrading to human dignity. ان کو چاہیے کہ بلا کے سفیروں سے بات کریں، UNO کے فلور پہ بات کریں کہ امریکہ کا دستور یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسی سزا نہ دی جائے کسی مجرم کو جو ہیومن ڈگنیٹی کے منافی ہو. ان سے کہا جائے کہ ایک انسان کے وقار کی تحفظ کرنے والے لوگوں، یہاں 1.5 ارب انسانوں کے ایمان اور وقار کا مسئلہ ہے. اگر ہیومن ڈگنیٹی وہ ہیومن رائٹ میں ہے، ایک طرف فریڈم آف سپیچ ہیومن رائٹس میں ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ہیومن ڈگنیٹی ہیومن رائٹس میں ہے، آپ کیوں نہیں حدود متعین کرتے؟ آپ اس کے لیے بارڈر کیوں نہیں متعین کرتے کہ کوئی ایسی فریڈم آف سپیچ اور ایکسپریشن ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا جو ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی سپیچ اور آپ کے ایکسپریشن کو تو آزادی دے مگر بیک وقت 1.5 ارب انسانوں کے جذبات کو مجروح کر دے. ان کو یہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے جس کو لا آف ڈیفیمیشن کہتے ہیں اور لا آف ٹاٹ. لا آف ڈیفیمیشن میں ایک شخص کو گالی دی جائے تو اسے کلیم کرنے کا حق ہے کہ وہ کلیم کرے اپنے ڈیمیجز کو. تو لا آف ڈیفیمیشن امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ کے ہر ملک میں منظور ہے. اگر ایک شخص کے ڈیفیمیشن کی مغربی قانون میں اجازت نہیں تو 1.5 ارب انسان جس ہستی پر ایمان رکھتے ہیں تاجدار کائنات، ان کی ڈیفیمیشن کی اجازت دنیا کا کون سا قانون دے دیتا ہے؟ پاکستان کو اور OIC کو یہ آواز بلند کرنی چاہیے کہ فریڈم آف سپیچ کی بات کرنے والوں، تمہارے یورپ کے بے شمار ملکوں میں ہولوکاسٹ کا ڈینائل کرائم ڈکلیئر کیا گیا ہے اور آسٹریا میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے لاکھوں یا ہزاروں کی تعداد میں جیوز نہیں مارے گئے تھے، کم مارے گئے تھے. جو عدد بیان کیا گیا ہے اس کو ڈینائی کرنا یا اس کو کم کرنا اٹ از اے کرائم اور اس کی سینٹنس ہے. آسٹریا کے اندر یہ قانون ہے کہ ڈینائل آف ہولوکاسٹ از اے کرائم. بیلجیم میں یہ قانون ہے، چیک ریپبلک میں قانون ہے، فرانس میں یہ قانون ہے، جرمنی کا یہی قانون ہے، اسرائیل کا یہ قانون ہے، پولینڈ کا یہ قانون ہے، رومانیہ کا یہ قانون ہے، سلوواکیہ کا، سوئٹزرلینڈ کا، ہنگری کا. یہ سارے مغربی ممالک یورپین یونین کے ہیومن رائٹس کا اور آزادی اظہار رائے کا ڈھنڈورا پیٹنے والے وہ ہولوکاسٹ کے ڈینائل پر کیوں آزادی رائے کا حق چھینتے ہیں؟ اگر ایک شخص نہیں مانتا اس کی رائے ہے کہ اتنا قتل نہیں ہوا تھا جیوز کمیونٹی کا، اس کو اپنے رائے کا اظہار کرنے دینا چاہیے. وہ کیوں کرائم ہے؟ اگر اتنا ایک کمیونٹی کو جذبات، ان کے جذبات کو مجروح ہونے سے روکنے کے لیے ڈینائل آف ہولوکاسٹ اگر ایک کرائم ہے جس کے اوپر جیل کی سزا اور جرمانے کی سزا ہے، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت پر حملہ، مذہب اسلام کی عزت و حرمت پر حملہ، اور وہ چھوٹی کمیونٹی کی جوش یہودی، یہ 1.5 ارب انسانوں کی کمیونٹی ہے، ان کے جذبات پر حملہ یہ ہولوکاسٹ سے بڑا کرائم ہے. اس کو قابل جرم، قابل مواخذہ جرم قرار کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہ ویلڈ ریزنز ہیں. امت مسلمہ کو یہ ریزنز لے کر UNO میں جانا چاہیے. اور ایک بات میں بڑی سگنیفیکنٹ یہ عرض کروں گا کہ UNO کے پاس ایک جا کر انٹرنیشنل لا میں بہت بڑی بیسز ہے. آپ تائید کریں گے میری بات سے کہ انٹرنیشنل لا میں ہمیشہ ایک تبدیلی ہوتی رہتی ہے. ایک وقت تھا 1990 سے پہلے، ایک وقت تھا جب اسٹیٹ سوورنٹی کا درجہ سب سے اونچا تھا، ایون ہیومن رائٹس بھی نیچے تھے. کسی ملک کی آزادی، خود مختاری اور سالمیت پہ آنچ گوارا نہیں تھی. پھر 1990 کے بعد وہ وقت آیا، عراق وار جب ہوئی اس کے بعد، کہ انہوں نے اسٹیٹ سوورنٹی کو نیچے کر دیا انٹرنیشنل لا نے اور ہیومن رائٹس کا درجہ بلند کر دیا اور ہیومن رائٹس کے ابیوز پر ریاستوں کو اجازت دے دی کہ وہ مداخلت بھی کر سکتے ہیں کسی کی خود مختاری میں. تو چینج آ گئی. مگر اب 9/11 کے بعد ہیومن رائٹس کا درجہ بھی نیچے کر دیا اور لا آف اینٹی ٹیررزم لاز کے تحت آپ کے پرائیویسی کے لاز، ہیومن رائٹس سارے پامال ہو گئے اور ان لینڈ سیکیورٹی کا درجہ سب سے اونچا ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ کے لیے، اور انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں جا کے پوچھیں کہ اگر ریاستوں کی خود مختاری
آپ نے نیچے کر دی، انسانی حقوق کو اونچا کیا، پھر انسانی حقوق کو پست کر دیا، اور آپ نے سیکیورٹی اور ٹیررزم کے لا کو سب سے اوپر کر دیا. تو وائی ناٹ ناؤ یہ فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن جیسے قوانین، ان میں بھی ترمیم ہونا چاہیے، ان کو ری ڈیفائن ہونا چاہیے کہ جب مذاہب کے احترام پر حملہ ہو اور اربوں انسانوں کے مذہبی جذبات پر حملہ ہو اور نفرت کی آگ پھیلانے کا عمل ہو اور امن عالم کو نقصان پہنچانے کا عمل ہو اور لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلنے کا عمل ہو، تو وہاں فریڈم آف سپیچ کو بھی محدود کیا جانا چاہیے کہ امن عالم کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے. بہت گراؤنڈ ہیں، مگر OIC کو غیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اگر یہ نہیں اٹھیں گے اور پاکستانی حکومت مؤثر اقدام نہیں کرے گی تو مجھے ڈر ہے کہ بہت سے ہزاروں لاکھوں نوجوان جو پرامن ہیں، دہشت گردی سے نفرت کرتے ہیں، یہ ان کو دھکیل دیں گے وائلنس کی طرف، انتہا پسندی کی طرف، اور اس جرم میں ساری حکومتیں برابر کی شریک ہوں گی. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے وہ اس لحاظ سے تو بہت اچھی ہے کہ آپ اور میں اگر ڈسکس کر رہے ہوں آپس میں، لیکن جب ہم اقوام عالم کی بات کرتے ہیں تو آبویسلی اقوام عالم میں جو ویٹیج ہے وہ تو پاور کا ہے. سلامتی کونسل کے جو 5 ممبرز ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے کہ کوئی بھی مسلمان ملک شامل نہیں ابھی تک تو، اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ اور میں اپیل کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح کے حقوق جو ہیں وہ اپیل کرنے سے تو ملتے نہیں ہیں. معاملہ 1.5 ارب لوگوں کا ہو یا 1.25 ارب لوگوں کا ہو، پاور کا توازن جو ہے طاقت کا وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو جن لوگوں کی آپ نے مثالیں دی ہیں میرے سامنے، خواہ وہ پاکستان ہو، سعودی عربیہ ہو، OIC ہو، ان کا تو کوئی ویٹیج ہی نہیں اس دنیا میں ان ٹرمز آف پاور پالیٹکس، ان ٹرمز آف اکنامک بیلنس آف پاور. تو وہ تو بیچارے کوئی ڈالر کے لیے کھڑا ہوا ہے، کوئی آئل اور اپنے اڈے دے کے کھڑا ہوا ہے امریکہ کو. تو یہ تو بیگرز ہیں، یہ تو بھکاری ہیں. یہ ان سے اگر یہ تو ان کا تو ویٹیج نہیں ہے کہ جا کے اقوام متحدہ سے یہ بات کریں جتنی باتیں آپ اور میں بیٹھ کے یہاں پہ کر رہے ہیں. تو ریئلٹی پہ اگر دیکھا جائے، ریئل پالیٹکس کے تناظر میں، تو جو اقوام عالم ہیں وہی بتا سکتی ہیں کہ انصاف کیا ہے، انصاف کیا نہیں ہے، کیا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، کیا فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. اور دنیا میں ڈاکٹر صاحب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں تاریخ کے بارے میں کہ ظالم وہ ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، اور مظلوم وہی ہوتا ہے آبویسلی، حق پہ ہو یا باطل پہ ہو، جو ظالم کے آگے یا بہت بڑی پاور کے آگے بچ جاتا ہے تو وہ غلط ہوتا ہے. تو حق اور باطل تو قرآن شریف کے حساب سے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو آپ اور میں بات کر رہے ہیں، لیکن اس دنیا کے لحاظ سے حق اور باطل تو طاقت کا توازن طے کرتا ہے. طاقت مسلمانوں کے پاس ہے نہیں، عیاشیوں عروج پر ہیں اور اڈے اپنے جو ہے وہ بیچے ہوئے ہیں عرب ممالک نے، اور پاکستان ڈالرز لیتا ہے. تو بات کون کرے گا حضور؟ بات کرنے کی تو نہ کسی میں جرت ہے، نہ آنکھ میں آنکھ ڈالیں کسی میں ہمت ہے، اور باقی سب مائی باپ ہیں ان تمام مسلمان ممالک کے. یہ آپ کی بات درست ہے. میں اس میں اس کا حل یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر تنہا ایک ایک ملک کو لیا جائے تو ان کی حیثیت غلاموں کی ہے، یہ سلیبز ہیں، یہ اپنی ریاستی خود مختاری کا تحفظ کرنے کے اہل نہیں ہیں، یہ اپنی سالمیت کا تحفظ کرنے کے اہل نہیں ہیں، اپنی اقدار کے تحفظ کے اہل نہیں ہیں. ایک ایک ملک کی حیثیت تو ایسی ہے. میں نے عرض کیا، میں نے ایک راستہ بتایا کہ پاکستان کو فل فار OIC کا اجلاس طلب کرنا چاہیے جس سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. میں 2 سٹیپس بتا رہا ہوں. OIC کے ایجنڈے پر اس کو رکھیں، اور OIC کے ایجنڈے پر جب اس کو ڈسکس کریں گے تو کسی ایک مسلمان ملک کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ اپوز کرے. اس کا یونانیمس ایجنڈا تیار ہوگا OIC کو. OIC 56 ملکوں کی نمائندہ تنظیم ہے، وہ UNO میں جائے گی اور وہ کرے گی کہ جب آپ کے ہاں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اور دہشت گردی کی آگ پھیلانے میں یہ اقدامات مدد دے رہے ہیں اور ہمارے ملکوں کو تھریٹ ہے، ہمارے ملکوں پر حملے ہوں گے، دہشت گردی کی سوئسائڈ بامبرز ٹیرورسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے ہمارے ملکوں میں آئیں گے. تو نتیجتاً اگر آپ اس کے قانون کے بنانے کے حق میں نہیں تو 56 کے 56 ملکوں کی OIC بائیک آؤٹ کرے گی. They should use effectively the tool of boycott. اگر 56 مسلمان ملک اکٹھے ہو کے جائیں اور بائیک آؤٹ کر کے نکل آئیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ UNO کی اپنی ڈگنیٹی، انٹیگریٹی، سولیڈیرٹی اور کریڈیبلٹی اس پر دبا آ جائے گا اور افورڈ نہیں کر سکتی وہ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ایک پہلو ہو گیا دیکھنے کا، لیکن اس سے بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ مسلمان ممالک میں جو یوتھ ہے وہ ویسٹ کے کلچر سے اتنی مروب ہے، یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، کپڑوں سے لے کر رہن سہن کے انداز تک. خاص طور پہ وہ بچے جو مسلمان ممالک میں نہیں ہیں لیکن ان کی فیملیز مسلم ہیں، اوریجن مسلمان ہے، لیکن وہ باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں، کینیڈا، امریکہ، ویسٹ لنڈن، وہ تو ویسے ہی بارڈر لائن کیس ہیں.
مطلب آپ زیادہ جانتے ہیں کہ وہ زیادہ جو ہے مروب ہیں ویسٹ سے، تو ان کے لیے تو ایک اور ہی جنگ ہونی چاہیے مطلب دوسرے کلچر کے خلاف. اس کے لیے تو مسلمانوں کی کوئی ایسی تنظیم، مسلمانوں کی کوئی ایسا ملک، کوئی ایسی لیڈرشپ دستیاب ہی نہیں ہے جو مغرب کے کلچر سے مقابلہ کر سکے اور مسلمان بچوں کو ایک آلٹرنیٹو مسلم پیراڈائم یا مسلمان کلچر کی آپشن دے سکے، کیونکہ مسلمان کلچر کہیں پریولنٹ ہی نہیں ہے. ساری دنیا میں ویسٹ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے کلچرلی بھی، پاور کو تو آپ سائڈ پہ چھوڑ دیں گے. دیکھیے یہ کمران صاحب، یہ اسٹیٹس کے سٹینڈ لینے کی بات ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے چائنا آپ کے سامنے ایک ملک ہے جی، اور وہ اپنی کلچر کے تحفظ کی جنگ لڑتا ہے، اپنی چائنیز ویلیوز کی آئیڈینٹی کی جنگ لڑتا ہے، اور وہ کھلم کھلا چیلنج کرتا ہے کہ میں ویسٹرن ڈیموکریسی کو ماننے کو تیار نہیں. وی ہیو آور اون ماڈل آف چائنیز ڈیموکریسی. اور پھر پوری دنیا کے اوپر اس کی طاقت ہے. میں تو اس کے مقابلے میں 56 ملکوں کو ایک ٹوٹیلٹی کے طور پہ لے رہا ہوں، نوٹ اے سنگل کنٹری. اگر یہ نہیں اٹھیں گے کامران صاحب، تو جس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کلچرل آئیڈینٹی لوز کر جائیں گے ویسٹرن ملکوں میں، ہماری آئندہ جنریشن، بلکہ میں کہتا ہوں ریلیجیس آئیڈینٹی لوز کر جائیں گے. آنے والی نسلوں کا ایمان خطرے میں ہے. اگر یہ اپنا ایمان اور اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو 56 ملکوں کو ایز اے ہول اٹھنا ہوگا اور پرامن جمہوری، آئینی اور بین الاقوامی دستوروں کے مطابق اپنے حق کو منوائیں گے. یہ مغرب کی دنیا میں رہنے والے نوجوانوں کے لیے بھی عزت اور افتخار کا باعث ہوگا، اور ان کے لیے ایک پرائیڈ ہوگی، اور اپنے کلچر اور ایمان کے بچانے میں ان کے لیے آسان راستہ پیدا ہوگا، اور ان ملکوں کے اپنی بقا کا بھی راستہ نکلے گا اس میں. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اس اہم ترین موضوع پہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ویوز آج کا پروگرام ہے، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی شان میں جو کچھ لوگوں نے ایک فلم، ایک خاص سوسائٹی نے جو اپنی ذہنیت غلاظت کا اظہار کیا، اس کی مذمت کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سیرت کے متعلق بھی بتا سکیں کہ تشدد پھر بھی وہ رستہ نہیں جو سنت نبوی سے ہو کے گزرتا ہے. خواہ ویسٹ کا معیار جتنا بھی دوہرا ہو، لیکن ہمیں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور جو امن کی ان کی سیرت ہے، ساری زندگی ان کی ماہیت ہے اس چیز پر، وہ ہمیشہ کنسیڈر کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اپنے ہی املاک کا نقصان کریں، اپنے ہی لوگوں کو ماریں، جس سے شاید کسی اور کا نقصان نہیں ہے، صرف وہ پاکستان کا نقصان ہے، امت مسلمہ کا نقصان ہے. مجھے کامران شاہد کو اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے.